الفاظ ہیں ان میں پہلا لفظ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کائنات کی اہم ترین ہستی جو معرفت کے قابل ہے، جس کو پہچاننا ضروری ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے اللہ معافی دے اتنا دور نکل گئے ہیں، اتنا دور نکل گئے کہ سب کی معرفت کا علم ہو گیا، ہمیں اللہ کی معرفت بھول گئی ہے۔ ہم نے اپنے خود ساختہ باتوں کو اتنا بڑھایا ہے، اتنا بڑھایا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پہچان ہو جائے۔ ہماری گفتگو میں اللہ رب العزت کی جو کبریائی تھی، وہ کبریائی کا جو جملہ تھا، معرفت کے جو الفاظ تھے، وہ ختم ہو گئے ہیں۔ آج آپ اپنے معاشرے پہ اپنے آپ پر نظر کریں تو آپ کا تصور جو ہے وہ نہیں کر سکتے کہ ہم کس قدر توحید کے معاملے میں پستی کے اندر چلے گئے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، کاش کہ ہم اس نماز کو سمجھتے بھی، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں ہم اس کو سمجھتے بھی کہ یہ کیا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کسی نے کس بزرگ کو پکڑا ہے، کسی نے کس کو پکڑا ہے، من گھڑت باتیں، من گھڑت قصے، من گھڑت کہانیاں، وہ امت کو تباہ کر رہی ہیں۔ انبیاء کی دعوت اللہ رب العزت کی معرفت سے شروع ہوتی تھی اور وہیں ختم ہوتی تھی۔ ہمارے پاس ایک طبقہ ہے جس نے لوگوں کو اتنا ورغلایا، اتنا ورغلایا کہ آج بزرگوں کے نام پہ، اولیاء کے نام پہ، مزاروں کے نام پہ، درباروں کے نام پہ امت تباہ و برباد ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ ایک آدمی اگر مزار پر سجدہ کر رہا ہے تو ایک طبقہ بیٹھا ہے اس کے سجدے کو جائز کر رہا ہے۔ جائز کیسے کرتا ہے؟ اس سے ہندوستان کا ایک مولوی صاحب ہے، احمد رضا خان کا ماننے والا ہے، رضا خانی مولوی۔ اس سے کسی نے کہا جو لوگ مزاروں پہ سجدہ کرتے ہیں، غریب نواز پہ سجدہ کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ اب مولوی سجدے کو جائز کر رہے ہیں، کیسے؟ اس نے کہا کہ بھائی ایک شخص نے نماز پڑھائی، امام صاحب نے نماز پڑھائی، 4 رکعتاں پڑھائی، 4 رکعتاں، اور 4 رکعتاں پڑھا کر اس کی اردو اس طرح ہے، اس نے پھر سلام پھیرا، اور سلام پھیر کے اس نے کہا کہ دوبارہ اٹھو، دوبارہ نماز پڑھیں گے۔ بھائی مولوی صاحب آپ نے تو 4 رکعت پڑھائی، کوئی کمی بھی نہیں کی، سجدے بھی 2 کیے، رکوع بھی 1 کیا، پھر کس کے واسطے نماز دوبارہ پڑھائیں گے؟ تو مولوی صاحب نے کہا رکعتاں بھی پوری پڑھی، سجدے بھی پورے کیے، رکوع بھی پورے کیے، سلام بھی برابر پھیرا، مگر نیت نہیں کی، مگر نیت نہیں کی، تو اس لیے نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ تو اس نے کہا بتاؤ نیت نہیں کی تو 4 رکعت بھی نہیں ہوئی، سجدے بھی گویا کہ نہیں ہوئے، دوبارہ نماز پڑھی، تو جو غریب نواز پہ سجدہ کر رہا ہے اس سے پوچھو تیری نیت سجدے کی ہے؟ تو سجدے کی نیت نہیں، پھر سجدہ جائز ہو گیا۔ کتنا آسان کام کر دیا۔ ایک تو وہ گمراہ ہوا، مشرک ہوا، الٹا اور آسان کر دیا کہ بھوسڑی کے اب تیرا سجدہ بھی نہیں ہے، کمینے اب جو نے تمہیں سجدہ کیا وہ مولوی نے نکال دیا کیونکہ تیری نیت ہی نہیں ہے۔ ایسے خبیث قسم کے دائی بیٹھے ہوئے ہیں جو شرک کے سارے راستے عام کر رہے ہیں۔ جو لفظ میں بولتا ہوں یہ بہت تھوڑا ہے،
ایسے لوگوں کو جو بولنا چاہیے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ خدا کی خدائی کے اندر جس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. بتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک اونٹ آیا، اونٹ، اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھ کر جھک گیا، ایسے گردن جھکائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی طرف سے سجدہ کیا اونٹ نے. یہ منظر صحابہ نے دیکھا، یہ منظر صحابہ نے دیکھا تو دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ نحن احق ان نسجد لک، ہم زیادہ حقدار ہیں اس اونٹ سے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اونٹ مکلف نہیں ہے، تو مکلف ہے. شریعت اونٹ کے لیے نہیں آئی ہے، انسانوں کے لیے آئی ہے. تو یہ جب صحابہ حضور کو سجدہ کرتے، جس کی اجازت لے رہے تھے، وہ تو سجدہ عبادت کا نہیں تھا، وہ بھی تعظیم کا ہی تھا، لیکن حضور نے تعظیماً بھی صحابہ کو جھکنے سے منع کر کے یہ فرمایا وہ اونٹ ہے، تم انسان ہو. اے مولوی صاحب کہاں لے کے جا رہے اس قوم کو؟ تباہ کر دیا تم نے اس قوم کو، ان کے عقیدوں کو تباہ کر دیا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی شان میں ایک آیت ہے کہ اگر سارے دریا سمندر سیاہی ہو جائیں، سارے درخت قلم ہو جائیں، اور یہ اللہ کی بڑائی کو، عظمت کو لکھنا شروع کر دیں، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، دریا ختم ہو جائیں گے، درخت جو قلم بنا دیے گئے ختم ہو جائیں گے، اللہ کی کبریائی ختم نہیں ہوگی. اس بات کو انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی پہ جوڑ دیا کہ عبد القادر جیلانی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ساتوں آسمان، زمینیں اور سمندر، جتنے سمندر سیاہی ہو جائیں، درخت قلم بن جائیں، عبد القادر جیلانی کی مدح لکھنا شروع کر دیں، یہ سارے سمندر سوکھ جائیں گے، عبد القادر جیلانی کی مدح نہیں ہو سکے گی. خدا سے جوڑ دیا. عبد القادر جیلانی کے پاس بھائی وحی آتی تھی. ختم نبوت کا مطلب ہے وحی کا منقطع ہو جانا، وحی کا ختم ہو جانا. منقطع ہو جانا کیا مطلب؟ جو بندہ وحی کے آنے کو مانتا ہے وہ ختم نبوت کو کہاں مان سکتا ہے؟ جوڑ دیے اپنی طرف سے، لگا دیے لوگوں کو کہ بھائی بس تم شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید ہو جاؤ، چرس پیو، بھنگ پیو، کچھ کرو، تم مرو گے قبر میں فرشتہ آئے گا تم سے پوچھے گا مر ربو کا، تمہیں جواب نہیں دینا پڑے گا، عبد القادر خود آ جائے گا. تمہاری شرم نہیں آتی ہے؟ یہ خدا ہے، اس کی طاقت بھی ہے، اس کا بھی کوئی تصرف ہے، یا سب یہی لوگ کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے اس کا تصور کیا، کبھی سوچا ہے کہ یہ خدا کو مغلوب بتا رہے ہیں؟ فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، اس کی روح نکالنی ہے، اس کی جان لینی ہے. اب فرشتوں نے جان نکالی، روح نکالی، بھئی کس کے حکم سے نکالی؟ اللہ کے حکم سے. عبد القادر جیلانی صاحب نے کان پکڑ لیا فرشتے کا، چماٹ مار دیا، منہ پھیر دیا، روحوں کا تھیلا لے لیا، سارے لوگ زندہ ہو گئے، قبروں سے نکل کے بھاگنے لگ گئے. یہ خدا ہے؟ کوئی مذاق ہے؟ کوئی ڈرامہ بنایا ہوا تم نے؟ یہ دعوتیں، یہ جو ہے وہ مدنی چینل والا بیٹھا ہوا ہے وہ گمراہ، اور یہ دوسرے یہی لگے ہوئے ہیں بس. غوث الپاک صاحب نے یہاں سے جوتی پھینکی، بغداد میں جا کے لگی. تمہاری کچھ تو شرم کرو. یہ کسی کافر کو، کسی انگریز کو دعوت کیا دو گے؟ کس طرح دعوت دو گے؟ اس کو کیا بتاؤ گے؟ اس کا مطلب ہے عبد القادر جیلانی جیسا ولی اس دور میں تو کوئی بھی نہیں ہے نا. اگر ہے جو کرامت انہوں نے کر کے دکھائی وہ تو دکھا. کرامت کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. ولی کے ہاتھ میں تو کرامت کا صدور ہوتا ہے، کرنے والی ذات تو اللہ کی ہوتی ہے. بھائی بتاؤ، ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تو اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دے تو میں کیا لاؤں گا؟ ایمان لاؤں گا. وہ میں ایمان لاؤں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک مشرق میں جا گرا، ایک مغرب میں. اس کو کہتے ہیں نبی کا معجزہ. نبی کا، اچھا یہ نبی کا جو معجزہ ہے، یہ نبی کے ہاتھ پہ تو اس کا صدور ہوا ہے، اس کو کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا تو خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے
آپ نے یہ قصہ سنا کہ فرعون کے لشکر سے اپنے ان 12 قبیلوں کو لے کر نکل رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی میں مارا، 12 راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ فرعون کا لشکر انہی راستوں پہ داخل ہو گیا۔ اس کے بعد والا قصہ سنا ہے آپ نے؟ آپ جو بیٹھے ہیں آپ نے سنا ہے اس کے بعد والا؟ اس کے بعد والا نہیں سنا ہوگا آپ نے، کیونکہ اس کے بعد والا قصہ اصل توحید بیان کرتا ہے، وہ کوئی نہیں بیان کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لشکر کو دیکھ کے وہی عصا پانی میں دوبارہ مارا، پانی راستہ ختم نہیں کر رہا، پانی نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ کیا سمجھے ہو کہ عصا کا کمال ہے؟ پہلے تم نے مانگا تھا، ہم نے حکم دیا تھا کہ عصا پانی میں مارو، تم نے مارا تو 12 راستے ہم نے بنائے، عصا نے نہیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر گئے تو اب مانگے بغیر عصا کو پانی میں مارا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ دوبارہ مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر مانگا اور پھر اللہ نے کہا اب عصا مارو، پھر عصا مارا تو وہ راستے ختم ہو گئے، فرعون غرق ہو گیا۔ بتایا ہے کہ موسیٰ کے عصا سے نہیں، موسیٰ کے خدا سے ہوتا ہے۔ یہ تو معجزہ بھی یہ ہے کہ وہ نبیوں کے خدا سے ہوتا ہے، نبیوں نے جن کی دعوت کو لے کر آتے ہیں اس رب سے ہوتا ہے۔ نبوت کا پہلا پیغام یہی ہے کہ جو ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ نبوت کا پہلا پیغام ہے۔ یہ تو نبی کی بات ہے، باقی تو بہت پیچھے کی چیزیں ہیں سائیں، میں اور یہ اور وہ مولوی اور یہ سب بہت بعد کے ہیں۔ اللہ کی معرفت کو سمجھنا یہ دعوت ہے نبیوں کی، توحید کی، تبلیغ کی۔ پہلی دعوت یہ ہے کہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں۔ اور ہم نے، کسی نے کہا میرے کو تو علی پاک جنت لے جائیں گے، کسی نے کہا میں حسینی ہوں، میں حسنی ہوں، کسی نے کہا میں فلاں ہوں، کسی نے کہا میں فلاں۔ ایسے نہیں ہوگا۔ حسین کو بھی جنت حسین کا وہ عمل لے کر جا رہا ہے جو حسین نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ علی کو بھی جنت وہ اعمال لے کر جا رہے ہیں جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کو جنت وہی اعمال اور اللہ کا فضل ہی لے کر جائے گا جو اس نے اللہ کے رضا کے لیے کیے ہیں۔ یہاں یہ جو تماشا